بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں رات کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ معلوم ہوا کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے کہ آدمی دن بھر کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ رات کو آرام کر کے دور کرتا ہے اور اگلے دن تازہ دم اٹھ کر چستی کے ساتھ دوسرے سارے دن بھر کے کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رات کا وقت آرام کے لیے طے کر لیں، یہی فطرت کا تقاضا ہے، اور آدمی کی بھلائی اور عافیت اسی میں ہے کہ اپنے نظام کو فطرت کے مطابق بنائے۔ رات کو جاگنا اور دن میں سونا فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کرنے سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جسم اللہ تعالی کی امانت ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا امانت داری کا تقاضا ہے۔ بلا وجہ اپنی کوتاہی، غفلت اور فطرت کی خلاف ورزی سے اپنی صحت کو کھو بیٹھنا اپنے آپ کو ہی ملامت کرنے کا سبب ہے۔ عام طور پر بلڈ پریشر، شوگر، سر درد، سستی اور مختلف بیماریاں رات کو نہ سونے یا دیر سے سو کر رات سے مکمل فائدہ نہ اٹھانے کے نتائج ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں ایک باب قائم فرمایا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد جاگنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ ماحول ایسا بن گیا کہ ہم سب تقریباً ایک رنگ میں رنگ گئے، اور بعضے تو یہ کہتے ہیں کہ رات اپنی ہے۔ نہ رات اپنی ہے، نہ دن اپنا ہے، سب اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اپنے کام کی اگر ہم ترتیب بنا لیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہمیں کتنے کام کرنے ہیں، اور اس ترتیب میں جو زیادہ اہم ہے اس کو اوپر لکھ لیں، جو کم ہے میں اس کو نیچے لکھ دیں، جو اس سے بھی کم اہم ہے اس کو اس کے نیچے لکھ دیں، اور اندازہ ہے کہ اس میں اتنا وقت لگے گا، اور اندازے کے مطابق کبھی تو کام پورا ہو جائے گا اور کبھی یہ ہوگا کہ کچھ ادھورا رہ گیا۔ تو یہ کہ ہم ادھورے کام کو رات میں پورا کریں گے، اس کے بجائے اس ادھورے کام کو کل دن میں پورا کریں گے۔ ہم سوچے سمجھے بغیر ایک زندگی گزار رہے ہیں جو ماحول کے تابع ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم رات کے کھانے کا وقت بھی طے کریں، رات کا سونے کا وقت بھی طے کریں، اور جتنی جلدی ممکن ہے اتنی جلدی سو جائیں۔ ہم اگر اپنا معمول بنا لیں گے تو ایک آدمی تو کم از کم معاشرے میں ٹھیک ہو گیا، اور ایک آدمی اکیلا نہیں ہوگا، پھر اس کے گھر والے بھی اسی کے تابع رہیں گے۔ اسی طرح سے گھر میں سونے کا ماحول بنے گا جلدی سے۔ ہم فکر ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور اس جسمانی نقصان کو ہم کوئی نقصان ہی نہیں سمجھتے کہ رات نیند نہ پوری ہونے سے کتنا نقصان ہے، اور دن کو سونا تو بہت ہی ناپسند کیا گیا ہے۔ اس لیے جلدی سونے کی عادت بنائی جائے، اور کام تو کچھ نہ کچھ شیطان اس طرح سے لا کر کھڑا کر دے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام شیطان لے کر آیا ہے، تاکہ ہمیں دیر ہو جائے اور ہم دیر میں سوئیں۔ اس لیے ہم ترتیب بنا لیں، بن سکتی ہے، اللہ سے دعا مانگیں، مشورہ کریں، کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ یہ جب نیند پوری ہوگی جلدی سو کر تو جو دن میں سونا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، دن میں تھوڑی دیر کا قیلولہ کھانے کے بعد کر لینا چاہیے، اس سے آدھے دن کے کام کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، اور جس وقت جو کرنا پسند ہو کرنے کی توفیق دے، اور شریعت کی پوری بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پسند کا دیندار بنا دے۔